الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرح آپ نے بھی بہت مرتبہ آبزرو کیا ہوگا کہ جب کسی بھی خاندان میں کوئی شادی، منگنی، نکاح، سالگرہ یا کوئی بھی خوشی کی تقریب کا انعقاد ہونا طے پاتا ہے تو فوری طور پر گھر کے بڑے بزرگ، جوان، نوجوان، بچے، خواتین، مرد، لڑکے اور لڑکیاں گروپس کی شکل میں بیٹھ کر ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے اپنے ایج گروپ، ڈیلی روٹین، مصروفیات جو بھی ہوتی ہیں اس کے مطابق وقت اور بجٹ کے حساب سے پروگرام بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ گھر کی سجاوٹ، اپنے ڈریسز، کھانے کے لیے مینیوز وغیرہ، اس طرح پروگرامز کی ٹائمنگز، غرض کے بے شمار تیاریاں اور ساتھ ہی مہمانوں کی لسٹیں بھی بننے لگتی ہیں۔ خوشیوں کی ایک امنگ اور ترنگ گھر کے ماحول پر نمایاں دکھائی دے رہی ہوتی ہے، مگر ایسے میں گھر کے کچھ بڑے ایک سائڈ پر بیٹھ کر شور اور ہنگاموں سے ذرا فاصلے پر بیٹھتے ہیں اور کچھ سنجیدہ باتیں بھی مشورہ کی صورت میں کرتے نظر آتے ہیں۔ اور اس موقع پر گھر کے کچھ نوجوان بھی جو کہ تھوڑے مزاجن رسپانسبل اور گھر کے معاملات کے حوالے سے کنسرن ہوتے ہیں، وہ بھی بڑوں کے پاس آ کر ادب سے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اپنے ویژن کے مطابق کچھ چیزوں میں وہ بھی اپنے مؤدبانہ مشورے جو ہیں بڑوں کو دے سکیں، تاکہ خوشی کے موقع پر جو ذمہ داریاں اور سنجیدہ مسائل وغیرہ چیزیں ہونے والی ہیں ان کو کیسے احسن طریقے سے سر انجام دیا جا سکتا ہے، تاکہ خاندان کی، فیملی کی عزت پر، امپریشن پر بہت پازیٹیو اور اچھے اثرات مرتب ہوں۔ بالکل اسی طرح سے آج کل مسلمان گھرانوں میں رمضان المبارک کا انتظار ہو رہا ہے، پلانس بن رہے ہیں، اوور آل ماحول میں ایک متبرک و معطر رمجھم محسوس ہو رہی ہے۔ آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے، میں بھی کر رہی ہوں الحمدللہ۔ ہمارے خون کے روانی میں، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں ایک ترنم سا، معطر سا ترنم سا شامل حال ہوتا جا رہا ہے۔ ایک آس، ایک امید کہ اللہ پاک پروردگار نے جس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے، although کہ ہر دن، ہر پل، ساتھ ہر سب کچھ اسی کا ہے، تمام زمانے اسی کے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے، مگر رمضان المبارک کو اس نے خود کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس میں تم نے جو بھی نیکیاں کرنی ہیں میرے لیے کرنی ہے، اور میں نے تمہیں انعامات دینے ہیں، میں نے تمہیں بخششیں دینی ہیں، میں نے تمہیں معافیاں دینی ہیں۔ اللہ کریم سے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ ہم سب کو وہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ تو ٹھیک اپنی جگہ ہے کہ ہم گھروں میں صفائیاں جلل زیادہ ہو رہی ہیں، گھروں کو چمکا رہے ہیں، ہم نے یہ رمضان المبارک کے حوالے سے یعنی شعبان کے جتنے باقی دن ہیں، میں ایک چیز وضاحت کرتی جاؤں کہ اب میں اپنے چینل پر باقی کے جتنے دن ہیں آپ کے ساتھ کوشش کروں گی ڈیلی، ورنہ ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ ایسی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں جس میں آپ بھی مشورے دے سکتے ہیں اپنے، کہ جو آنے والے ماہ مبارک میں ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، جو چیزیں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں، ہم کیا کرنا چاہیے ہمیں خود کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے فیملی ممبرس باقی جو ہیں ان سب کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہاں، فرائیڈے کو عشق اور محبت جب رگوں میں ہو، سوچوں میں ہو، نظر میں ہو، وہ بھی تھوڑی سی ظاہری بات ہے، بندہ رہ نہیں سکتا اظہار کیے بغیر۔ عشق چھپانے کی چیز ہے، مگر وہ عشق کیا ہوا جو ظاہر نہ ہو۔ اینیویز، اب رمضان المبارک کے حوالے سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی خوشیوں کا دائرہ کار جو ہے وہ محض اپنی ذات اور گھر تک ہی محدود رکھنا ہے، یا اللہ پاک پروردگار کی زیادہ سے زیادہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ اہتمام کرنا ہے، یعنی اپنی ذات اور اپنے گھر سے ہٹ کر۔ اور خود کے لیے تو چلیں، ہم نے اپنی تو تیاری کرنی ہی کرنی ہے نا، تاکہ ہم اس پاک مہینے میں جو کہ پریڈکشنز ہیں کہ بڑی گرمی بھی زیادہ ہوتی جائے گی، کہ ہم نے اس کو کیسے ایکٹیو رہ کر زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے روزہ رکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ کھا لیا سو گئے اور پھر اٹھ کر پھر کھا لیا، یہ تو مقصد نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کی جو اسپیسیفک ڈسکشنز ہماری ہونے والی ہیں ان میں سے موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے
وہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری کوشش یہ ہوگی اور ہم نے ایسے اقدامات کرنے ہیں کہ ہم باصحت رہیں پورا مہینہ اور خوشگوار انداز میں اپنی تمام میکسیمم عبادات بھی کر سکیں. اور اس سب میں اللہ پاک ہمیں سہولتیں آسانیاں فراہم فرمائیں کیونکہ سب کچھ ادھر سے ہی ہے انشاءاللہ. تو آپ دیکھیے کہ جب ہم ساری تیاریاں کریں گے تمام اہتمام انتہائی محبت عقیدت شدت جذبات والہانہ کے ساتھ کریں. مگر ایک بات جو بہت ضروری ہے توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی سے یہ جو شبان مبارک کے چند دن رہ گئے ہیں ہمارے ساتھ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ زکوٰۃ وغیرہ کا خیرات وغیرہ کا اہتمام کریں. یہ ہم اپنے فرائض اولین میں شامل کر لیں. یہ حکم الہی ہے, یہ پیغام نبی کریم الامین ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تاکید صحابہ ہے رضوان اللہ اجمعین, یہ تلقین اہل بیت ہے علیہ السلام علیہ السلام, اور یہ نصیحت اولیاء کرام ہے. اور یہی اسلام کی اصل معراج ہے کہ اسلام بیسکلی انسانیت کا دین ہے, انسانیت کی بھلائی کا دین ہے. تو ہمیں ابھی سے اپنی بجٹنگ کرنی چاہیے اپنے اپنے وسائل اور توفیق کے مطابق. ہاں اب یہ توفیق اور وسائل والا معاملہ جو ہے نا یہاں آ کے ہم تھوڑے سے شیکی ہو جاتے ہیں. یعنی جب ہم اللہ سے مانگنے نکلتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بس خزانوں کی بوریوں کے منہ کھول دے اللہ ہمارے لیے, یہ بڑے بڑے امپائرز کھڑے ہو جائیں, ہم رات سوئیں صبح اٹھیں اور ہم بلینئر ہوں, اور مینس کی بہت زیادہ چاہتے ہیں ہم جتنی مطلب اپنی اوقات سے مانگنا چلے اللہ کی شان کے مطابق مانگنا ہوتا ہے, خود کو تو نہیں دیکھنا ہوتا مگر کوشش کرنی چاہیے, بندہ نظر مار ہی لے کبھی. تو مگر جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اس وقت ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ سب جانتا ہے. یعنی شادی بیاہوں پہ ہم زیورات بیچتے ہیں, ہم قرضے اٹھاتے ہیں, گھر کی پارٹیز میں ہم ایک ریس میں شامل ہوتے ہیں کہ سب سے قیمتی برانڈڈ کپڑے جوتے ہم نے پہنے ہوں کوئی ہمارے قریب بھی لائے. اللہ کے بندو یہ پتہ نہیں ہمارے بات کس نے پہننے اور ہم جو خرید کے ہم نے لٹکائے بھی ہوتے ہیں اپنے وارڈروبس میں, نصیب ہونے ہوتے ہیں یا نہیں ہونے ہوتے, اپنے اپنے گھر میں نظر ماریے گا کہ بہت سارے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی تو رخصت بزرگ ہوا ہوتا ہے, ہر کسی بھی عمر کا کوئی نہ کوئی رخصت ہوا ہوتا ہے. ذرا دیکھیے گا کئی چیزیں ان ٹچ چھوڑ کے گئے ہوئے, کئی چیزیں محض ایک آدھ مرتبہ استعمال کی, اس میں سے کچھ ان کے کام نہیں آ رہا. کام وہ آتا ہے آگے جا کے جو یہاں ہم خرچ کر کے جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے بندوں کی آسانیوں کے لیے. اور اس وقت ہم اپنی پاکٹ میں سکے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں, کسی کی مدد کرنے کا موقع آئے اس وقت ہم سوچتے ہیں گھر کی بڑی ذمہ داریاں ہیں, بلز دینے ہیں, اپنی تیاریاں کرنی ہیں, اپنے ہسبینڈ اپنے بچوں کی تیاریاں کرنی ہیں, دوستوں کی پارٹی کرنی ہے. ہاں بہنوں بھائیوں رشتہ داروں ہمسایوں دوستوں کو بھی ان کی بھی دعوتیں کرنے افطاریاں کروانے کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے. مگر جو لوگ آلریڈی آپ کے اسٹیٹس کے ہیں, آپ کے قریب ہیں, اپنے گھر سے 3 ٹائم اچھا کھا سکتے ہیں, اپنی افطاری اور اپنی سحری کا بندوبست کر سکتے ہیں, ان کو کرنے دینا. ان لوگوں کو کنسیڈر کریں جو یہ سب کچھ اچھے سے نہیں کر سکتے, جو محض ایک سفید جو کیا کہتے ہیں کہ سفید پوشی کا بھرم بڑی مشکل سے رکھ پاتے ہیں, جو سر کی طرف لیتے ہیں تو پیر ننگے ہوتے ہیں, پیروں پہ لیتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے. اپنے آس پاس اگر آپ کسی وقت بیٹھ کے اکیلے تو سوچیں, نظر دوڑائیں تو آپ کو ایسے افراد نظر آ جائیں گے. ان کو گفٹس کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, ان کو انتہائی احترام سے انتہائی باعزت طریقے سے. یاد رکھیں جب ہم کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں ہم اس پر احسان نہیں کر رہے ہوتے, قدرت اس کے ذریعے ہم پہ احسان فرمانا چاہ رہی ہوتی ہے, اس لیے ہمیں موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم کسی پریشان حال اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے اس باعزت انسان کے بارے میں سوچیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. اگر ہم نے کسی سے قرض وصول کرنا ہے تو ہم اس میں اس کو سہولت دے دیں, ہم کچھ قرض چھوڑ دیں, کچھ ہم اس کو انسٹالمنٹس پہ لے آئیں, ہم اسے بھی آسانی سے کر دیں. یہ چیزیں ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گی, یہ ہمارے لیے آسانیاں کریں گی اللہ کے حکم سے, یہ ہمارے گناہوں کے جو بوجھ ہیں ان کو کم کریں گے.
یہ بیماریوں بلاؤ اور وباؤں کو ہمارے گھروں سے دور رکھیں گی، اور اگر ان میں سے کوئی آ بھی جائے گھر میں ہمارے اللہ کے حکم سے تو ہم اس میں سے آرام سے نکل آئیں گے۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے، اس لیے جب کسی کی مدد کریں بڑی محبت اور عزت سے کریں، اس کو یہ احساس دلا کے نہ کریں کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی پر احسان کرنے والے؟ ہماری حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ مہینہ جو ہے صرف نمازیں پڑھنے کا، صرف اپنی مرضی سے بہترین ٹیبل سجا کے روزے رکھنے کا نہیں، بیسیکلی اس پہ بھی آگے چل کے ہم نے بات کی نہیں کہ اس کا پیغام ہے کہ اس کی نیچر ہے کیا، اور ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں، یہ ہم کدھر جا رہے ہوتے ہیں۔ کسی روڈ پہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا میپ آن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں نا، ہم گوگل سے بھی پوچھتے ہیں اگر ہم پہلے وہاں نہ گئے ہوں یا کبھی توجہ سے نہ گئے ہوں، تو رہنمائی لیتے رہنا چاہیے، یہ ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میں تو جو کرتی ہوں سو کرتی ہوں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک میرے رزق کو، میرے ہاتھ کو، میری ارننگز کو، میرے ہسبینڈ کی ارننگز کو اتنا وسیع اور کشادہ کرے کہ جتنا میرا جی چاہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ کر سکوں۔ اور اسی طرح میری دعا آپ سب کے لیے ہے کہ اللہ پاک پروردگار اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اہل بیت سلام علیہ السلام کے صدقے، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ ہم اجمعین کے صدقے، اپنے نبیوں، ولیوں، پیغمبروں کے صدقے، شہداء کے صدقے، اور پتہ نہیں کون کون اس کا کہاں کہاں پیارا ہے جنہیں ہم نہیں بھی جانتے، ان سب کے صدقے، اپنے قدرت کے صدقے، اپنی بڑائی اور خدائی کے صدقے، اپنی بزرگی کے صدقے، ہم سب کے رزق کو وسیع کرے کہ ہم اس کے کچھ مجبور لوگوں کو بھی اس میں سے ان کا حصہ دے سکیں۔ مطلب ہم نے اپنے پاس سے نہیں کسی کو کچھ دینا ہوتا، اللہ ہمیں دیتا ہے کہ ان کو بھی دو، اور اگر ہم اس کو روکیں گے، میری ایک ریکویسٹ ضرور یاد رکھیے گا کہ جب ہم کسی کا حق ماریں گے، جب ہم کسی کی مدد کر سکتے ہوں گے اور نہیں کریں گے، اور جب ہم سمجھیں گے کہ ہم کوئی مفاداتی جنگ جیت رہے ہیں کہ ہم اگلے پہ اپنا بوجھ ڈال رہے ہیں اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، یاد رکھیں وہ کسی اور طرف سے نکل جاتا ہے۔ پیسہ رکتا نہیں ہے، چیزیں رکتی نہیں ہیں، رک جائیں تو دنیا کا نظام تلپٹ ہو جائے۔ تو کیوں نہ بندہ اپنی خوشی سے کرے، اور اپنے اس مہینے کے جو باقی دن ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو پاک کرنے کی طرف بھی توجہ دیں، تاکہ پھر آگے چل کے بہتر طریقے سے اپنی عبادات کر سکیں، اور جب اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں اس سے مغفرت طلب کریں، اس کی رحمتیں مانگیں، جہنم کی آگ سے نجات مانگیں، تو ہم یہ مانگنے کے اہل بھی ہوں انشاءاللہ۔ اس پہ ضرور آج کے اس حوالے سے میرا پہلا پروگرام تھا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کبھی نہ بھولیے گا کہ جو ہم اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں وہ ہمارے ہی کام آتا ہے، وہ کسی کے کام نہیں آتا، اس کو تو اللہ کی طرف سے جا رہا ہوتا ہے نا۔ اور یہ ہمارے جو احسن اعمال ہیں، جو ہماری اچھی سوچ ہے، جو صدقہ جاریہ کرنے کے لیے ہم مطلب یہی چیزیں یہی صدقات آگے چل کے پھر صدقہ جاریہ کی شکل بھی اختیار کر جاتے ہیں اگر اس میں اخلاص سے نیت ہو۔ انما الاعمال بالنیات، ہم یہ احادیث اور احکامات پکڑ لیتے ہیں کہ ہم کسی کی خیریت پتہ کرنے جائیں گے تو اس کے بدلے نیکیاں ملیں گی، مگر یاد رکھیے گا اگر ہم واقعی خیریت پتہ کرنے جا رہے ہیں نیت سے، یہ رب جانتا ہے، ہم تماش بینی کرنے جا رہے ہیں، ہم اگلے کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونے جا رہے ہیں، یا ہم اس کی تکلیف کو محسوس کر کے اس کے ساتھ اظہار محبت کے لیے جا رہے ہیں، ڈیپینڈس اس کے حساب سے چل ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، نیور فارگیٹ اٹ، ٹھیک ہے؟ تو یہی ہماری ہاتھ کی ہوئی چیزیں، ہمارے ہاتھ کی دی ہوئی چیزیں، ہمارے احسن اعمال، ہمارے اچھے اعمال، ہماری اچھی سوچ، یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں کے وقت میں ہماری حفاظتی شیلڈز بنتی ہیں میرے رب کے حکم سے انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔